آپ کر لیں. مستورات سے بھی گزارش ہے کہ اپنے موبائل فون سوئچ آف کر دیں, مجلس کے بعد پھر آن کر لیں. بولو بچہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
تسبیح فاطمی یہ سنت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، اسی واسطے اس تسبیح کا نام بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تسبیح فاطمی وہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تسبیح فاطمی پڑھ کر ہونے کے بعد ایصال ثواب پڑھ لیں، 3 درود شریف، 3 سورہ فاتحہ، 12 قل هو اللہ، پھر 3 درود شریف۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز إلى حضرة الروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين، خصوصا منهم إلى أرواح جميع شيوخ سلاسل الأربع وتلونا الآيات القرآن لأجله. اللهم انفعنا من فيوضاته وامددنا بمدده
وحسن مرادنا بكراماته برحمتك يا أرحم الراحمين صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بھائیوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں، میرا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور کیسا کرو؟ کثیرہ، یعنی زیادہ سے زیادہ. پورے کلام پاک میں اللہ رب العزت نے نماز کا بھی جو ہے پڑھنے کا حکم سنایا ہے کہ نماز پڑھو. نماز میں صلو کثیرہ کہیں بھی نہیں لکھا، یعنی نماز پڑھو زیادہ سے زیادہ، کہیں بھی نہیں لکھا. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو ہے پروردگار نے کہیں بھی زکوٰۃ زیادہ ادا کرو یہ کبھی نہیں کہا. 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اگر انسان اپنے مال سے سال میں 1 مرتبہ 2.5% زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کا زکوٰۃ ہو گیا، ادا ہو گیا. اگر 2.25% نکالتا ہے تو اس کا زکوٰۃ نہیں ہوا. بالکل اسی طریقے سے 2.25% یا 3% بھی زکوٰۃ نکالتا ہے تو افزود ہے، یعنی زیادہ ہے. زکوٰۃ کا حق تو ادا کر دیا، اس کے علاوہ اور بھی ادا کیا، اچھی بات ہے، مگر اس کا حکم نہیں فرمایا. اور کہیں بھی پروردگار زکوٰۃ کثیرہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زیادہ زکوٰۃ ادا کرو، کہیں بھی نہیں. اللہ نے جو ہے روزے کا تذکرہ کیا کہ روزہ رکھو. کیوں؟ صوموا کثیرہ کہیں بھی نہیں لکھا، یعنی روزہ رکھو، زیادہ روزے رکھو، نہیں، کہیں بھی نہیں. تو لہذا اس سے بڑی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اس کے حکم کے مطابق جو طے شدہ ہے اللہ کی جانب سے اس حد تک ادا کرنا ہے. نماز بھی ادا کرنا ہے تو 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہیں. نوافل کیا ہے؟ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، کیا دعا کے بعد والی ہے، اور اوابین ہے. اس قسم کی یہ نمازیں جو ہیں یہ آپ کی مرضی، زیادہ وہ پڑھ سکتے ہیں نمازیں. اس کی مقدار جو ہے طے نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی مرضی سے ادا کریں. مگر 5 وقت کی نماز فرض ہے، بس 5 ہی وقت. 6 وقت کی نماز فرض نہیں ہو سکتی، 4 وقت کی نماز فرض نہیں ہو سکتی. یعنی نماز میں کمی بھی نہیں، نماز میں زیادتی بھی نہیں، اضافہ بھی نہیں. مگر ذکر کا جب لفظ آتا ہے
تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثیرا زیادہ ذکر ادا کرو، یعنی ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو اس کے لیے بندوں کو چاہیے کہ اپنا وقت فارغ کر کے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرے۔ تو جیسا آپ ذکر کریں گے بالکل اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے دل پر۔ یہ دل جو ہے ایک پیمانہ ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ ایک پیمانہ ہے۔ پیمانہ کس کو کہتے ہیں؟ برتن، تبادو، لوٹا۔ یہ لوٹا ہے، اس کے اندر آپ جو بھرتی کریں گے وہی رہے گا۔ اس کے اندر آپ دنیا کو بھریں گے، دنیا رہے گی، دنیا کی گندگی رہے گی۔ اس کے اندر اپنے خواہشات کو بھر کر رکھیں گے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ بھی پسند ہے، مجھے شادی کرنا پسند ہے، مجھے مال بنانا پسند ہے، مجھے عمارتیں بنانا پسند ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے اندر رہیں گی۔ برے خواہشات رہیں گے، شراب پینا ہے، مجھے جوا کھیلنا ہے، بدکاری کرنا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر رہے گا۔ یہ پیمانہ اس قسم کا ہے۔ یہ دل اس قسم کا برتن ہے، آپ جو سوچیں گے، جس طریقے کا سوچیں گے، اس کا پیمانہ ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے کچھ لمیٹڈ دن ہیں، تمہاری زندگی میں طے کر چکا ہوں، جو تم سے جو ہے چھپا ہوا ہے۔ آدمی اب یہاں بیٹھا ہے، اب آپ کو خود پتا ہے کہ اب سے تقریباً 2-3 مجلس پہلے مشتاق یعقوب شریف مشتاق یہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل میرے سامنے مجلس میں، اور ان کے پیچھے جو ہے نظام الدین قریشی ادھر بیٹھے تھے۔ یعقوب شریف مشتاق کے اور نظام الدین قریشی کے درمیان میں جگہ باقی تھی، جیسا اب بھی جگہ باقی ہے۔ اب عارف بیٹھا ہوا ہے، عارف کے اور نوجوان کے درمیان میں جگہ ہے باقی۔ تو جب بھی کبھی ذکر وغیرہ میں بیٹھتے ہیں یا کچھ بیان وغیرہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کوشش کیجیے کہ درمیان میں جو ہے خلا باقی نہ رہے۔ تو ویسا جگہ باقی تھی، مجھے بے چینی ہو رہی تھی، تو میں دل کے اندر سوچا کہ یہ مشتاق کے پیچھے کوئی دوسرا آدمی آ کر اگر بیٹھ گیا تو یہ بہتر رہے گا، یہ جگہ پر ہو جائے گی، فل اپ ہو جائے گی۔ یہ تصور کیا ہوں، اللہ کی مرضی، اللہ رب العزت جو ہے ان کو بھیج دیے حیات بادشاہ مجلس میں شامل ہونے کے لیے آ گئے۔ سیدھا گئے اور درمیان میں وہ جگہ جو خلا باقی تھی جگہ، تو اس کے اندر بیٹھ گئے، برابر فل اپ کر دیا۔ میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ چلو یہ بندے کو اللہ جو ہے طے کر لیا تھا، لا کر یہاں بٹھا دیے، الحمدللہ آ کر بیٹھ گئے وہ۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب دین کی بات چلتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چلتی ہیں، تو چاہیے کہ پورے کان لگا کر سنیں اور ان باتوں کو محفوظ رکھیں۔ سنانے والا بھی بھول سکتا ہے، سننے والے بھی بھول سکتے ہیں، مگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو محفوظ ہو جاتے ہیں دماغ کے اندر، تو اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو لہذا بتایا گیا کہ جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھو تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گے تو وہ برتن جو ہے، وہ پیالہ جس کے اندر دنیا کے خواہشات بھرے ہوئے ہیں، برے خواہشات بھرے ہوئے ہیں، ہوس کے خواہشات بھرے ہوئے ہیں،
یہ تمام چیزیں وہ دل کے برتن میں بھرے ہوئے ہیں، وہ کیا ہوں گے جب آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں گے۔ اللہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ کثرت سے کرو، تو کثرت سے کرنا ہے، تو کثرت سے جب ذکر کرتے رہیں گے تو وہ ذکر جو ہے یہ برتن کے اندر آ کر جیسا پڑتا جائے گا، آپ دیکھیں گے نل کے نیچے آپ برتن رکھ دیے، نل کھول دیے، نل کے نیچے برتن رکھ دیے، نل کھول دیے، برتن کے اندر گندگی ہے، غلاظت ہے، ناپاکی ہے، سب کچھ ہے، برتن رکھ دیے، وہ برتن میں سے آپ گندگی نہیں نکالے، نل کھول دیے ہیں آپ، تو نل کا پانی جیسا آ کر برتن کے اندر گرتا جائے گا، وہ پانی جو ہے وہ گندگی کو لے کر باہر ڈھکیلتا جائے گا، اپنے ساتھ گندگی کو بھی لے کر جاتا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ برتن کے اندر کوئی غلاظت گندگی نہیں ہے، اب پاک پانی ہے برتن میں، جبکہ آپ نے برتن دھویا نہیں، اس میں کی گندگی آپ نے پھینکی نہیں، تو کیا ہوا؟ یہ پاک پانی جو آ کر برتن میں گرتا گیا، وہ پاک پانی گندگی کو جو ہے باہر دھکیلتا گیا اور اپنے ساتھ ہی وہ گندگی کو لے کر جاتا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ ساری گندگی چلی گئی، برتن پاک ہو گیا اور اس کے اندر صرف پاک پانی باقی ہے۔ تو بالکل وہی مثال انسان کے دل کی پروردگار فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ انتل جسد آدم مدغۃ وهو صلح الجسد كله وهو فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ کہ انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح کنڈیشن میں رہا تو انسان کا پورا سسٹم جو ہے باڈی کا صحیح کنڈیشن میں رہے گا، بلڈ سرکولیشن نارمل رہے گا، اس کی انتھوزیازم کو طاقت جو ہے چستی چالاکی نارمل رہے گی، کھانا پینا نارمل رہے گا، سونا اٹھنا بیٹھنا سب نارمل رہے گا، کوئی شکایت نہیں رہے گی۔ وہ کس لیے؟ آپ کے بدن کے اندر جو دل ہے، لوتھڑا ہے گوشت کا، وہ اچھا ہے تو آپ کا سسٹم بھی باڈی کا بالکل اچھا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط صلح الجسد کلہ، اگر وہ اچھا ہو گیا تو آپ کے پورے بدن کو بھی اچھا رکھے گا۔ فقط فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہو گیا، اس کے اندر کوئی خامی پیدا ہو گئی، بلاکیج آ گیا، وال سے اس کے وہ وال میں بلاکیج آ گیا، بلڈ سرکولیشن نارملائز نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ہارٹ بیٹ زیادہ بڑھ جاتی، سستی آ جاتی، چکر آ کر انسان گر جاتا ہے، غذا نہیں چلتی، نیند نہیں آتی، مختلف قسم کی شکایتیں اسے پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ دل کا سسٹم کچھ خراب ہو گیا اس کی وجہ سے۔ تو بالکل روحانی اعتبار سے بھی یہ دل کا وہی سسٹم ہے، کوئی دوسرا سسٹم نہیں ہے، الگ سا سسٹم نہیں ہے دل کا، روحانی اعتبار سے بھی، کہ وہ دل جو ہے اگر صحیح ہے روحانی اعتبار سے تو الحمدللہ، تو وہ دل جو بھی ذکر و اذکار کریں گے اسے قبول کرے گا، جب وہ قبول کرے گا تو سارے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، دل کے اندر جب نورانیت پیدا ہوگی تو یہ سرکولیشن ہوتا ہے سارے باڈی کے اندر، جیسا بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے تو نورانیت بھی سرکولیٹ ہوتی ہے، تو پورے بدن کے سسٹم کو صحیح رکھتی ہے، سوچنے کا ڈھنگ بھی اس کا صحیح ہوتا ہے، اس کے خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں، برائیوں سے دور رہتا ہے انسان، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو بالکل اس دل کے لوتھڑے کو روحانی اعتبار سے بھی پاک رکھنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
ہمارا فریضہ ہے. اگر اس کو پاک نہیں کریں گے، بیٹھ کر صرف ذکر و اذکار تھوڑی دیر کے واسطے کر لیں گے اور اس کے بعد سننے کہ میں حضرت کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کر لیا نا، بس نہیں، ایک 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کر لیا نا، بس نہیں، تو اس قسم کا وہی فائدہ نہیں ہوگا. انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ادھر ڈاکٹر صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا ہے، فلاں فلاں شکایت ہے، فلاں فلاں شکایت ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر اس سے نبض وغیرہ پکڑ کے دیکھا، تشخیص کیا، پھر اس کے بعد دوائی لکھ کے دیا. یہ اینٹی بایوٹک جو ہے دن میں 1 بار یا 2 بار لینا. یہ دوائی ہے بخار کی، یہ آپ 2 مرتبہ لینا. یہ طاقت کے لیے ہے، وٹامن کی گولی، آپ کے جسم کی اسٹیمنا آپ کی بہت کمزور ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ طاقت کی وہ ٹیبلٹ ہے کہ کیپسول ہے، یہ آپ ایک لینا. اس کے ساتھ میں باقاعدہ مقدار بتا دیا، صبح دوپہر شام کیا کیا استعمال کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، 5 دن کرنا ہے. آپ چٹھی لکھا کر لے لیے، نکل گئے میڈیکل اسٹور پہ گئے، جا کے بولے کیا لکھے ڈاکٹر صاحب، یہ فلانی گولی 20، فلانی گولی 20 اور فلانی گولی 10 ایسا لکھے ہیں. کام کرو، ہوتا جب ضرورت نہیں ہم کو 5 گولی دے ڈالو، بس 5 گولیاں دے ڈالو، لے لیے. ڈاکٹر صاحب بولے صبح اور شام کھاؤ، یہ صبح 1 کھا لیا، بس ہے ناشتے کے بعد، بس. یعنی اپنے طریقے سے اپنا علاج کر لینا چاہ رہا ہے، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں. ایسے طریقے سے آپ پورا مہینہ بھر گولیاں کھائیں گے یا سال بھر گولیاں کھائیں گے، آپ کی جس شکایت کے لیے ڈاکٹر نے دوائی لکھی وہ نہیں ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا اس کا، بیکار ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب مجھے شکایت ویسی کی ویسی ہے، وہی سینے کی تکلیف ہے، وہی وہ دل کا مار لینا ہے، اور پھر وہ چکر وغیرہ اور بخار آ رہی ہے، جا رہی ہے، کھانسی ہے، سردی ہے وغیرہ وغیرہ سے. تو میں تو آپ کو دوائیاں لکھ کر دیا تھا، آپ استعمال کریں. وہ ہاں آپ لکھ کر دیے تھے، کھایا ذرا وہ پابندی سے نہیں کھایا. تو بولے آپ پابندی سے اگر نہیں کھائیں گے تو پورا بیکار ہے، نسخہ میں نے جو لکھا ہے سب کا سب بیکار. آپ کو استعمال کرنا تھا باقاعدہ اس کے مطابق، جیسا میں بتایا اس کے مطابق. اس کا کورس ہے، 5 دن کا کورس ہے اینٹی بایوٹک کا. اگر آپ لیں گے تو آپ کے باڈی کے اوپر صحیح ڈھنگ سے کام کرے گا، ورنہ نہیں. بالکل اسی طریقے سے میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، میرے عزیز ہو، انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے وقت مقرر کرے. اپنے دن کے فارغ اوقات میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مصروف ہے بھی اگر انسان تو مصروفیت کے اندر بھی اسے وقت نکالنا پڑے گا اللہ کے ذکر کے لیے، یہ ضروری ہے. کیوں؟ اللہ دنیا میں انسان کو بھیجا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ پروردگار نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے، اس کے اندر کوئی دوسرا جملہ شامل نہیں ہے. انسان اور جنات کو بنایا کھانا کھانے کے لیے، انسان اور جنات کو بنایا شادی کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، اور گھر ہستی چلانے کے لیے، دکان وغیرہ چلانے کے لیے. کہیں بھی تذکرہ پورے قرآن کے اندر نہیں ہے. اللہ باقاعدہ اتنا ہی فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا صرف اور صرف عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. تو اس کو چھوڑ کر بندہ جو ہے اپنے مرضی کے مطابق کی زندگی کرنا چاہتا ہے، وہ کب تک کرے گا؟ کب تک کرے گا؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ آپ کب تک زندہ رہیں گے؟ میں وہ بتایا، اب
थोड़ी देर पहले याकूब शरीफ आपके पीर भाई बड़े भोले बेचारे मेरे पास आकर जब बात करते तो डर डर कर बात करते। मैं बोले क्या भाई, मैं आपको खा जा रहा हूँ, आपको चबा जाऊंगा, आपको मारूंगा पीटूंगा? नहीं, आपके सामने बात करने मुझे डर होता है, सच्ची डर होता। अदब में ऐसा मुखलिस बेचारा बैठे थे मजलिस में, आकर मजलिस अटेंड किए। उस दिन मजलिस में मैं उनका नाम भी पुकारे, याकूब शरीफ मुश्ताक और निजामुद्दीन कुरैशी, ये दोनों के दरमियान में जगह खला बाकी है। और उसमें हयात बादशाह आए, सीधा वो खला को पुर कर दिया, वहां बैठ गए, जगह भर्ती हो गई करके मैं बताया भी, उनका नाम भी लिया। तो बाहर निकल कर जाते हुए आपको बोले इतनी खुशी हुई हजरत, मुझे खुशी हुई किस बात की, आप मुझे नाम से पुकार लिया ना, मुझे याद रखे है ना? हम लगा याद रखना है, मुरीद है ना तो याद रखना है, वो पीर की जिम्मेदारी है। मुरीद की जिम्मेदारी क्या है? पीर के बताए हुए तरीके के ऊपर अमल करो। पीर ये नहीं चाहता बिरयानी पकाओ लाकर दो, तोहफे तहाइफ ज्यादा ज्यादा लाकर दो, अल्लाह का एहसान है। पीर गरीब नहीं है, परवरदिगार उसे दिए ही, वो खा रहा है, पी रहा है, आराम के साथ है, उसे और कुछ जरूरत नहीं है, तोहफे तहाइफ की भी जरूरत नहीं है, कोई मतलब मकसद नहीं है। पीर चाहता है कि मैं जो है तरबियत करूं, आप वो तरबियत को सुने और उसके ऊपर अमल करें, वो जिक्र अस्कार करें, वो मजालिस में शिरकत करें, अल्हम्दुलिल्लाह, बस इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। तो पीर राजी तो अल्लाह भी राजी। तो याकूब शरीफ जो है खुश हो गए कि हजरत मुझे याद रखे ही, और मेरा नाम लेकर बोले मेरे पीछे की जगह खाली थी, हयात बादशाह को बैठे करो बोल को, मुझे बड़ा अच्छा लगा, गोया मुझे एक इनाम दिए जैसा हो गया। बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो मजलिस से गए ही, उसके बाद की मजलिस अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तकदीर में नहीं थी, हार्ट फेल हो गया, इंतकाल हो गया। अल्लाह मरहूम की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बड़ी फिक्र के साथ आकर शिरकत करते थे, सबसे सामने बैठते, रियाज के बाजू बैठते, जब भी देखता सामने पहली सफ में रहते, सामने आकर बैठते। तो आगे बैठने की भी आपको भी फिक्र होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मजलिस में आया सबसे पीछे जाकर बैठ गया, अटेंड कर लिया, निकल कर चले गया, नहीं, पहले निशिस्त में बैठने की कोशिश कीजिए, वो भी अजर व सवाब है, आपको उसका भी अजर व सवाब ज्यादा मिलेगा, तवज्जो होगी। पीर की तवज्जो भी मुरीद के ऊपर होना जरूरी है। तो मैं बता रहा था कि दवा की मिक़दार जैसा डॉक्टर बताए ही, उस तरीके से अगर मरीज दवाई इस्तेमाल करेगा, इंशाअल्लाह सेहत होगी। बिल्कुल उसी तरीके से हम तमाम रूहानी मरीज हैं, हम तमाम के तमाम कई किस्म के रूहानी अमराज के अंदर मुब्तला हैं। किसी के दिल में हवस ज्यादा है, किसी के दिल में बग़्ज़, हसद, अदावत ज्यादा है, किसी के दिल में गंदगी, दुनिया की गंदगियों को हासिल करने की ख्वाहिश है, किसी को इमारतें बनाने की, प्रॉपर्टियां बनाने की, जायदाद खरीदने की ख्वाहिश है, भरी पड़ी है। और कुछ कुछ अफराद ऐसे हैं, खुद गर्ज हैं, मैं खाना पीना खूब अच्छा रहना, मेरे बीवी बच्चे खुश रह जाना, वो बाजू वाला कैसे भी जाकर मरे, ये बाजू वाला कैसे भी मरे, वो फलाना मेरा पीर भाई है, वो क्या भी हो जाए, फलाना जो है कुछ भी हो जाए, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, इस किस्म के खुदगर्जी भी है। तो ये तमाम बुराइयां जो है अंदर, वो निकलना है। उन बुराइयों को निकालने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है।
آپ آ گئے اس مجلس میں 15-20 منٹ کا ذکر کر لیا اس کے بعد چلے گئے، اس سے کچھ سسٹم نہیں بنتا۔ جیسا دوائی کا کورس ہے باقاعدہ ڈاکٹر کا بتایا ہوا، بالکل اسی طریقے سے تمہارے شیخ کا بتایا ہوا طریقہ بھی ذکر و اذکار کا یہ کرنا ضروری ہے۔ میں کئی مرتبہ سنایا، بھائی آپ اپنے زندگی کے اوقات میں 20 منٹ صبح میں اور 20 منٹ شام میں نکال لیجیے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور 20 منٹ کم از کم دنیا سے ہٹ کر ہر قسم کے خیالات سے دماغ کو پاک کر کے بیٹھ جائیے، بیٹھ کر تمہارے شیخ جو ذکر دیے اس کی پابندی کے ساتھ کرتے رہیے۔ آج کر لیا، کل نہیں، ذرا کام ہے، بازار کو جانا ہے، کچھ مال خریدنا ہے اور کچھ ہول سیل مال خرید کر لانا ہے، دکان میں اسٹاک ختم ہو گیا ہے اور اسے آج نہیں ہو سکتا اور کل کر لیجیے یا پرسوں کر لیجیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا۔ سسٹم ایسا بنائیے، روزانہ صبح 20 منٹ اور شام 20 منٹ۔ اکابرین تو پوری زندگی لگا دی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا تذکرہ جب آیا، میں آپ حضرات کو سنایا کہ ایک آدمی کچھ مسئلہ ان سے پوچھنے کے لیے گیا تھا، جا کر ان سے بات کرنے کے لیے انتظار میں رہ گیا، کیا کر رہی؟ نوافل پڑھ رہی ہے، پھر وہ ختم ہونے کے بعد بات کریں گے، اس کے بعد کیا کر رہی؟ مراقبے میں بیٹھی ہوئی ہے، ارے وہ ختم کرنے کے بعد پوچھ لیں گے، اب کیا کر رہی؟ مغرب کی نماز کو کھڑے ہو گئی، مغرب کی نماز کی بات کریں گے، مغرب کی نماز جیسا ختم ہوئی تسبیحات میں بیٹھ گئی ہے، پھر اس کے بعد ختم ہوتے ہی بات کریں گے، وہ ختم ہوتے عشاء کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد بات کریں گے، تو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ لمبی رکعت باندھ کر کھڑی ہو گئی، 3:30 بجے تک صبح کے نوافل پڑھ رہی ہیں، لمبی لمبی رکعتیں، کیا کر رہی؟ 3:30 بجے۔ اب میں کیا پوچھوں ان سے، کب پوچھنا ہے؟ خیر چلو جا کر سو جائیں گے، فجر کو آئیں گے۔ 3:30 کو جو ہے جیسے نماز ان کی ختم ہوئی، جا کر سحری کر لیے۔ کیا کھائے سحری میں؟ روٹی کا پاؤ ٹکڑا، سوکھی روٹی کا پاؤ ٹکڑا، ایک ساری روٹی بھی نہیں، ایک سوکھی روٹی کا پاؤ ٹکڑا، چند کنکرے نمک اور 1 لوٹا پانی، سحری۔ کیا سحری کر رہی ہے؟ کیا غذا ہے وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا، پھر وہ کھا لیے، نمک چبا لیے، اس کے ساتھ میں پانی پی لیے، سحری ہو گئی، اور پھر بیٹھ گئے مصلی پر فجر تک تلاوت کرتے ہوئے، جیسے اذان ہوئی فجر کی نماز، فجر کی نماز کے بعد معمولات، تسبیحات، کب تک؟ اشراق تک، اشراق کی نماز پڑھے، بیٹھ گئے، کیا کر رہی ہیں؟ چاشت تک معمولات ہیں، تلاوت ہے، دعائیں ہیں، مانگ رہی ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، شاید میں ان سے نہیں مل سکوں گا، میرا مسئلہ ان سے معلوم کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا، خیر چلو کسی اور کے پاس جائیں گے۔ وہ اکابرین کی ایسی عبادتیں، ایسے ذکر و اذکار ہوتے تھے، دنیا کے لیے ایک لمحہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ ہمارے پاس دین کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے، پورے کا پورا وقت ہمارا دنیا کے اندر نکل رہا ہے اور دنیا ہی دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ بھائیو فکر کیجئے، کب تک ہے زندگی نہیں معلوم۔ یعقوب شریف کی وہ مجلس اس کے بعد ان کے نصیب میں نہیں تھی، نہیں معلوم، پھر اس قسم کی مجلس مجھے نصیب ہوگی یا آپ کو نصیب ہوگی، نہیں معلوم۔ تو فکر کیجئے اپنی اصلاح کی، اور اسی لیے کہ جب ہمارا اس دنیا سے جانا ہوگا، قبر کے اندر جائیں گے، عالم قبر، عالم برزخ، عالم پلصراط، عالم حشر، یہ تمام عالموں سے گزرنا پڑے گا، وہ کتنا عرصہ لگے گا، وہ کیسے کیسے وہ منازل ہوں گے، اس کو یاد کیجئے، تو اس کے لیے تیاری کر لیجئے۔ دوسرا کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے،
आपको समझाने के लिए मुझे। बहरहाल कही सुनी बातों को परवरदिगार इस आजिज़ को भी आप तमाम को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए, ईमान वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। कितना टाइम है? 8 मिनट है मगरिब को, तो और 8 मिनट बाकी हैं। 8 मिनट के लिए मुराक़िबा करेंगे। तमाम अहबाब अत्तहियात में जैसा बैठते हैं ऐसा बैठ जाएंगे और सर को झुका लीजिए। दिल और दिमाग में से हर किस्म के ख्यालात को निकाल कर फेंक दीजिए। थोड़ी देर के लिए कोई ख्याल नहीं आना। जैसा कोई ख्याल आता है खाली अपने तसव्वुर में, यानी मुंडी फिरा कर नहीं, अपने तसव्वुर में बाएं तरफ थू 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 इंग्लिश लाइन को थूकना है, खाली इमेजिनेशन में। वैसे ही थूकना नहीं है थू 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 के जैसा, सिर्फ तसव्वुर करना है कि इब्लिस लाइन मैं तुझ पर थूकता हूँ, तो मेरे दिलो दिमाग को जो है भटका रहा है, दिलो दिमाग के अंदर दुनिया के ख्यालात ला रहा है, ये तेरी शैतानियत है, मैं तुझे धुतकारता हूँ करके। तो बिल्कुल दिल और दिमाग को खाली रख लें, सर झुका लें। अल्लाह हाजिर है, अल्लाह नाजिर है, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हाजिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह माई, यानी मेरे साथ है परवरदिगार। बस ये तस्वुर के साथ आप जो है दिल की तरफ नजर करें और सिर्फ ये तस्वुर करें कि परवरदिगार जो है मेरे दिल के अंदर से तमाम गंदगियों को निकाल कर फेंक रहा है। परवरदिगार अपनी मोहब्बत और मारिफत मेरे दिल के अंदर उतार रहा है, मैं उसे हासिल कर रहा हूँ। ये तस्वुर होना जरूरी है।
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. سنتوں کے بعد
बैत करने वाले अहबाब जो भी हैं वो आगे पहली सफ में आकर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह बैत होगी, उसके बाद जिक्र शुरू होगा। जो जो अफराद बैत होना चाहते हैं वो आगे आ जाएं। मस्तूरात वहीं पर बैठे हुए बैत की नियत कर लें। जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी भी बैत हो जाएगी। जो पहले से बैत शुदा है उनकी तजदीद बैत। तजदीद बैत क्या है? रिन्यूअल है, क्योंकि बैत के बाद बैत के मुताबिक आमाल नहीं करते, जिक्र अस्कार नहीं करते, पढ़ने के लिए जो बताया जाता है वो नहीं पढ़ते और पाबंदी नहीं करते, तो बैत जो है वो नाफिस हो जाती है, यानी बैटरी चार्ज ख़त्म हो जाती है, रिचार्ज करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको तजदीद करते हैं बैत की, तो बैत तजदीद कर लीजिए। जो नए अफराद बैत होना चाहते हैं वो आगे आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مرغوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت المولى أنت الحق أنت المولى أنت الحق ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو أنت الأول أنت الآخر أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن أنت الظاهر أنت الباطن ليس الهادي إلا هو ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله